بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اپنی سپیک کے پیارے پیارے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی ایک بار زیارت قبور کے لیے قبرستان کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کا خواہش پیدا ہوئی۔ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر منتقل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی التجا فوری قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس میت کے درمیان جیسے پردے حائل ہو گئے۔ تمام پردوں کو ہٹا دیا گیا۔ اب ایک دور کا بیان منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے فریاد کر رہا ہے، میں آگ میں ڈوبا ہوا اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشت ناک منظر اور مردے کے دردناک آواز سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحم فرمانے والے پروردگار کی دربار میں ہاتھ اٹھایا، حاضر کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے علی المرتضیٰ، اس کی سفارش مت کرو۔ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا۔ دن کو روزہ رکھ لیتا، لیکن مگر رات کو گناہ میں مبتلا رہتا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، آج پہلے دن اس بندے نے مجھے بڑی امید کے ساتھ پکارا ہے، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر۔ اس کے بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا کھلا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے کہا، ہم نے تمہاری شکستہ دل کے سبب اس کو بخش دیا۔ دو جہاں کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت دلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حقوق ادا کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے سب اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ جس طرح سے اس ماہ میں نیکیوں کو بڑھایا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اللہ عز و جل، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا کر، اور بری عین کہتی ہے، اللہ عز و جل، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے شعور عطا فرما۔
کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی ہے، نہ تو کوئی نشہ آور چیز بھی اور نہ ہی کسی مومن کا دل دکھایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ نہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے میں اس کا 100 حوروں سے نکاح کرے گا اور اس کی جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبردست محل ہوں گے۔ ایک ایسا محل بنے گا جس میں ساری دنیا جمع کی جائے، اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی اتنی جگہ گھیر لی جائے گی جتنی بکریوں کا ایک وارہ دنیا کی جگہ گھیر رکھا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور چیز نہ پی یا کسی مومن کا دل نہ دکھایا، اس ماہ میں کوئی گناہ نہ کیا، تو اللہ عز و جل اس سال کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ماہ رمضان کے حقوق ادا کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں انسانوں کے لیے، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور لذت حاصل کریں، اور اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور دوسرے جس طرح سے ماہ رمضان کی ناقدری اور بے حرمتی کرتے پر عذاب ہے، اسی طرح سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ مجالس میں ہے کہ بخارا کے اندر ایک مجوسی یعنی آتش پرست شخص تھا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے اعلیٰ اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا ریسیو کر دیتا ہے اور ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں تجھے آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ایک جگہ پر دیکھا تو حیرانی سے پوچھنے لگا کہ تم مجوسی تھا، جنت میں تو کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے اس رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت نصیب فرما دی۔ پیارے دوستو، اس حقائق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے آخرت میں بلا ایمان اور جنت کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو پھر جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اگر ہم ماہ رمضان کا احترام کریں اور اعلیٰ اعلان کوئی چیز نہ کھائیں اور غیر غذائیے کے روزہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ماہ رمضان کے روزے رکھیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دولت ایمان پر موت فرمائے گا اور مرنے کے بعد ایسی جنت کی نعمتوں سے بھی ضرور نوازے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھنے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔